بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور عید کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ ہم عید کے بعد آپ لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معلومات کی مکمل سیریز لے کے آ رہے ہیں۔ اس سیریز کی پہلی ویڈیو آپ کی خدمت میں آج حاضر ہے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل بنت محمد سٹوریز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو بر وقت تمام ویڈیوز مل سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم بن طارخ بن طاہور بن صاروخ بن راغو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارقشن بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اہل کتاب کی کتاب بائبل میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ارشاد باری تعالی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 74۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اکثر علماء نسب کا کہنا ہے کہ اس کا نام طارخ تھا۔ اہل کتاب طارخ کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا یہ آزر اس بت کا نام ہے جس کو وہ پوجا کرتا تھا، اس وجہ سے اسے بھی آزر کہنے لگے۔ امام ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح یہ ہے کہ اس کا نام آزر تھا، شاید اس کے دو نام ہوں یا ایک نام دوسرا عرف، اور یہی بات قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے۔ ابن عساکر نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو ضیفان یعنی مہمانوں والا، مہمان نواز تھی۔ مورخین فرماتے ہیں تاریخ کی عمر 75 سال تھی جب اس کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ناہور اور ہاران بھی طارخ کے بیٹے تھے، اور ہاران کے بیٹے لوط علیہ السلام تھے۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے درمیانے بیٹے تھے۔ ہاران کی وفات اس کے باپ کی زندگی ہی میں اسی علاقے میں ہو گئی تھی جہاں وہ پیدا ہوا۔ وہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی۔ تاریخ و سیرت کے مصنفین کے یہاں یہی مشہور ہے۔ ابن عساکر نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ آپ کوسی بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی شکل و شباہت کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اور ابراہیم علیہ السلام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ اور موسیٰ گھنگریالے بالوں والے، گندمی رنگت کے تھے، سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کے پتوں کی تھی۔ وہ منظر میرے تصور میں محفوظ ہے، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ طارخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے لوط کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے کنعانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ لوگ ہران کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں طارخ 250 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہران میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ کلدانیوں کے ملک میں پیدا ہوئے جو بابل اور قرب و جوار کے علاقے پر مشتمل تھا۔
پھر وہ کنعانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ راستے میں وہ حران میں ٹھہرے جو اس زمانے میں کلدانیوں کے ملک میں شامل تھا۔ وہ جزیر اور شام میں بھی رہے۔ یہ لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ جن لوگوں نے دمشق کا شہر بسایا وہ بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کئی طرح کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے سے 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ان میں سے ایک ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے ناموں کی عیدیں مناتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ اسی طرح حران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 51، میں نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16 سے لے کے 27 تک ہے، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ بلا شبہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کی ملاقات سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ پھر ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو، جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو صرف دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور پیغمبری اور کتاب ان کی اولاد میں ہی مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ میں شروع میں بھی بتا چکی ہوں، اور اب پھر یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16 سے لے کر 27 تھیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو توحید کی دعوت کیسے دی؟ آپ کا والد بتوں کو پوجتا تھا، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے اسی کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کی خیر خواہی کی جائے۔ ناظرین، والد کو توحید کی دعوت کے احوال کے بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کی طوالت کے پیش نظر اس کو نیکسٹ ویڈیو پہ رکھ دیا گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔